تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ایک قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو ہے نا وہ قربانی کرتے ہیں. کیا اس طرح ضرورت اس امر کی ہے یا یہ جائز ہے یہ عمل؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سب کی ہدایت کا سبب بنے ہیں، اور ان دال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کی بات بتاتا ہے وہ ایسے ہی جیسے خود کر رہا ہوتا ہے، اس کا اجر اس کو مل رہا ہوتا ہے. تو ہماری تمام نیکیوں کا اجر ان کو ملے گا، یہ انشاءاللہ ہمارا نظریہ ہے. نمبر 2 کہ جو قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے اس کی اللہ محبت قبول کرے، مگر ان سے زیادہ محبت کرنے والے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے. اس بارے میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے آتی ہے کہ انہوں نے آپ کی طرف سے قربانی کی، وہ ثابت نہیں ہے. تو صحابہ کرام ہم سے زیادہ نیک، زیادہ حریص تھے نیکیوں پر، جو انہوں نے نیکی نہیں کی وہ آج نیکی نہیں ہو سکتی. تو میت کی طرف سے قربانی ایک الگ سے سوال ہے. جو لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے، امت میں مردے بھی شامل ہیں، لہٰذا میت کی طرف سے ثابت ہو گئی. لیکن کوئی ایسی روایت نہیں کہ کسی صحابی نے یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کسی مخصوص میت کی طرف سے کیا ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر عمومی حکم میں آپ نے میتوں کو شامل کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ایک جانور کرو اور کہو یہ میری طرف سے اور میرے اہل و یار کی طرف سے ہے، اور دوسرا میری طرف سے اور میرے جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے ہے. تو آپ نے بھی ایک عمومی حکم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میتیں شامل ہیں تو عمومی حکم میں آپ شامل کر لیں، لیکن اسپیشل کسی میت کی طرف سے قربانی یہ ثابت نہیں ہے. واللہ اعلم.